کو آگے لے کر جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جو سائنسی تعلیم ہے نا، جو کہ اور جو ہمارے بڑے بڑے سائنسدان وقت کے گزرے ہیں، ہمیں اس تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. پھر اقبال جو نظریہ تعلیم پیش کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں عشق اور عقل کا امتزاج ہو. وہ خودی کی بات کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہو جو سائنس، ٹیکنالوجی اور قوموں کی ترقی کا باعث ہو، جو تحقیق کی طرف راغب کرے، جو بنیادی اساس لیے ہوئے ہو، جو اسلام کے بنیادی نظریات کا پرچار کرے، جو فلسفے کی بات کرے، جو آپ کی خودی کو بہتر کرے. تو اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور اس چیزوں کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں. میں آج آپ لوگوں کو بنیادی طور پر 3 یونٹ پڑھاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے بیچ میں مجھے کسی روز سفر کرنا پڑے، تو سفر میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ نیٹ ورک اس طرح کام نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر اس میں مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی یونٹ مس ہو جائے گا. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جس دن میں جگہ پر ہوں تو سارے یونٹ ہم پڑھیں، ریویژن بھی کریں، اور درمیان میں جب میں سفر کر رہا ہوں گا تو پھر میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو 3-4 یونٹ پڑھے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم 3 سے 4 یونٹ پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اقبال کا تیسرا یونٹ ہے نا، وہ ان کی تصانیف کے حوالے سے ہے. لیکن پتہ ہی دوسرا یونٹ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات آ رہی ہو تو کریں. چلے خیر ہے، دیکھیں کوئی وجہ ہوگی. جب شروع میں نے علامہ اقبال کو جوائن کیا تھا تو مجھے دوسرے دن ان کی کال آئی یا تیسرے دن، آپ کلاس کیوں نہیں لے رہے؟ تو میں نے کہا مجھے کلاس کا پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں آپ کو میسج آیا ہے. میں نے کہا مجھے کوئی میسج نہیں آیا. تو جیسے آپ کی کتابیں لیٹ ہو جاتی ہیں بعض اوقات ٹیچرز کو لیکچرز کا وقت دیر سے، تو اس طرح بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ٹیچر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج اس کی ورک شاپ ہے. یہ الاٹ تو کر دیتے ہیں، ان کو انفارم کرنا بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ آئیں دوسرے یونٹ کے حوالے سے جو اقبال کا نظریہ تعلیم ہے اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو پوچھیں، ورنہ پھر ہم تیسرے یونٹ کی طرف جاتے ہیں. چلوں آگے. اچھا جی، یہ جو یونٹ ہے نا، اس میں ہم جو اقبال کی اردو تصانیف ہیں، اردو شاعری ہے، فلسفے کے، اقتصادیات کے حوالے سے، اور جو ان کی پہلی تصنیف تھی نا وہ علم الاقتصاد کے حوالے سے تھے. پھر ان کے اردو شاعری کے 4 مجموعے ہیں. کون کون سے ہیں؟ بانگ درا، باغ جبریل، ضرب کلیم اور ارغمان اعجاز. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ارغمان اعجاز ہے نا، یہ 2 حصوں میں ہے، فارسی بھی ہے اور اردو بھی ہے. تو یہ ان 4 کتابوں کا مطالعہ کریں گے. اس کے علاوہ اس اقبال کے خطوط اور مقالات کے مجموعے کا بھی ذکر آئے گا.
اچھا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اقبال کے خطوط جو بہترین چھپے تھے نا وہ انڈیا سے چھپے تھے. پاکستان سے جو چھپے ہیں تو وہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے خطوط کو یکجا کر کے پاکستان سے چھاپیں, تو پھر ان کو 2 جلدوں میں چھاپا ہے. ٹھیک ہے, صرف آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں. اچھا اقبال کی جب آپ اردو شاعری کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا اور دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی آپ اقبال کا مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگی کے مختلف ادوار کو لازمی اس میں آپ مد نظر رکھیں گے. انہوں نے کا آغاز سیالکوٹ میں ہی کر دیا تھا اور وہ زمانہ طالب علمی میں ہی مشاعروں میں شمار ہوتے تھے, لیکن شریک ہوتے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں جب وہ 1895 میں لاہور آئے اور علم فلسفہ کرنے کے بعد جو اقبال نے شاعری کی تو آپ دیکھیں 1905 میں وہ یورپ روانہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ 1901 سے 1905 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور اسی دوران وہ غزلوں اور نظموں کی جو اصناف ہیں اس میں بھی کام کرتے رہے. اور ان کا یہ جو سارا دور ہے اس میں جو انہوں نے نظمیں لکھی وہ ان کے ایک رسالہ تھا شیخ عبدالقادر صاحب کا مخزن, اس میں شائع ہوتی رہی. پھر وہ 1905 میں 1905 سے پہلے یہ علم اقتصاد شائع ہوئی. ٹھیک ہے, پھر وہ 1905 میں یورپ چلے گئے اور یورپ سے واپسی کے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کی. 1910 میں اقبال نے ذاتی تاثرات پر مبنی ایک ڈائری انگریزی میں شروع کی. شاعری شروع کی اور ایک ڈائری لکھنا شروع کی. پھر وہ انہوں نے نہیں لکھی, لیکن ان کی شاعری تخلیقات کا سلسلہ جاری تھا. یہ دیکھیے 1915 تک اقبال جو ہے نا وہ گورستان شاہی, شکوہ, حضور صلی اللہ حضور رسالت ماب میں شمع اور شاعر, فاطمہ بنت عبداللہ, جواب شکمہ, والدہ مرحوم کی یاد میں وغیرہ لکھ چکے تھے. بعد میں وہ بانگ درا میں شائع ہو گئی. اس کے علاوہ ان کی اس دوران فارسی شاعری پہ بھی توجہ رہی. تو یہ ان کی زندگی کو جب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ جو ان کی پہلی اردو کتاب تھی وہ علم الاقتصاد تھی جو انہوں نے 1903 میں لکھی. 1904 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا. یہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف تھی جو معاشیات کے موضوع پر اس مت کے اعتبار سے اردو کے علمی سرمایہ میں ایک گراں قدر اضافہ قرار دی جاتی ہے. پھر آپ آتے ہیں بنیادی طور پر جن کتابوں کا ہم ذکر کریں گے اس میں جو سر فہرست کتاب ہے وہ ہے بانگ درا. اچھا جی, ان کا ارادہ نہیں تھا کتاب چھاپنے کا, لیکن دوستوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ جی آپ چھاپیں آپ چھاپیں آپ چھاپیں. تو انہوں نے 1924 میں پھر بانگ درا شائع کی اور جو 1902-03 سے وہ جو شاعری کر رہے تھے یا اسکول کے زمانے سے وہ انہوں نے اس مجموعے میں شائع کی. میں نے آپ کو بتایا وہ سیالکوٹ میں بھی شاعری کرتے رہے, گورنمنٹ کالج اورینٹل کالج لاہور میں بھی جو انہوں نے اشعار لکھے تو وہ کاٹ کوٹ کر اور چیزیں کر کے بعد میں انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے نا کافی رد و بدل کی چیزیں وہ کی, تاکہ ڈاکٹر صابر کلوروی صاحب ہیں, مشہور اقبال شناس ہیں, پشاور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر رہے ہیں, ہزارہ مانسیرا دربند سے ان کا تعلق تھا.
انہوں نے اقبال کا وہ کلام جو کہ انہوں نے حذف کر دیا تھا وہ شائع کیا اور اس پہ وہ ریسرچ اور تحقیق کرتے رہے. تو بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے پھر یہ جو انہوں نے جو شعر خود کاٹے تھے نا وہ شامل کیے.